پاکستان میں جب سے نئی حکومت آئی ہے، قادیانی اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کسی نہ کسی رنگ میں زیر بحث رہتا چلا آ رہا ہے۔ نئی حکومت کے پہلے ہی ہفتے میں مرزائیوں کی غنڈہ گردی اور قانون شکنی کی وجہ سے فیصل آباد میں مسلم مرزائی فساد ہوا۔ عاطف میاں اور اب مالونہ آسیہ کے مقدمے پر پاکستان کے عوام میں بہت بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے یا ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں ہمیشہ سے اس سچ کا پرچار کرتا چلا آیا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ 1977 کے قادیانی منصوبہ بندی کے تحت لائے گئے مارشاء اللہ کا مقصد پاکستان کو ایک مرزائی کنٹرول ریاست بنانے کا باقاعدہ آغاز تھا۔ مرزائیوں نے بڑی عیاری سے جماعت غیر اسلامی اور دیوبندیوں کے ساتھ مل کر ایک جدی پشتی کٹر مرزائی ضیاء الحق اور دیگر مرزائیوں کو بظاہر ایک راسخ العقیدہ مسلمان جس کو قادیانی مخالف کی شہرت دے دی گئی تھی، مگر اندر خانی ضیاء نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو مرزائیوں سے پر کر دیا تھا۔ وہابی لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء مرزائیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، مگر ضیاء کی حکومت میں کثیر تعداد مرزائی شامل تھے۔ قوم نے عاطف میاں کے مسئلے پر عمران خان مرزائی کی سخت مخالفت کی، مگر جب عاطف سے زیادہ زہریلے مرزائی کو 1985 میں ضیاء مرزائی نے مرزا مسرور احمد کو وزارت مالیہ میں بما 1 درجن کے قریب مرزائیوں کو اہم عہدے دیے تو اسلام دشمن وہابیہ اور جماعت غیر اسلامی نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کہ وہابیہ اور جماعت غیر اسلامی ضیاء کے حواری تھے اور ایک بڑے قادیانی کی شہرت رکھنے والا مرزا مسرور کو جب کلیدی عہدہ دے دیا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر منافقت کی اور قوم کو نہیں بتایا گیا کہ ایک کٹر مرزائی کو ضیاء الحق نے وزارت مالیہ سونپ دی ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ وہابی ہرگز مرزائیوں کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی جماعت غیر اسلامی مرزائیوں کے خلاف ہیں، یہ آپس میں اتحادی ہیں۔ ضیاء دور سے شروع ہونے والا یہ ان ریٹن دستور بن چکا ہے کہ مرزائیوں کی حمایت حاصل کر کے ہی اقتدار پایا جائے۔ ضیاء نے ملٹری اور دیگر ریاستی اداروں کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی مرزائیوں کے تابع کر دیا تھا۔ ضیاء نے اپنے دور میں مرزائیوں کو خصوصی مراعات اور اعلیٰ عہدوں سے نوازا اور پاکستان کے سیاسی افق پہ مرزائیوں کو لے آیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ضیاء نے نواز شریف کو پنجاب سونپا اور نواز شریف غیر قادیانی ہو، اس لیے لازمی طور پر ضیاء نے نواز شریف کو مرزائیوں کی خفیہ بیعت کروانے کے بعد ہی پنجاب سونپا ہوگا۔ اور رہی وہ رنڈی بے ضمیر گشتیاں دی نانی تو وہ بھی پکی مرزائی نواز کتیا تھی۔ بہرحال موجودہ وزیر اعظم عمران خان کا مرزائی ہونا بھی ثابت ہو چکا ہوا ہے اور پاکستان میں مرزائی جس کو اقتدار سونپتے ہیں تو اس کے ساتھ خفیہ ڈیل بھی کرتے ہیں، جیسا کہ دھرنے میں عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ عاطف میاں مرزائی ہے، مگر یہ ایک سفید جھوٹ تھا کہ عمران خان کے کزن شاہ جوید برقی اور نوشیروان برقی برسوں سے عاطف میاں سے میل جول رکھتے ہیں اور عمران خان کی طرح یہ سب مرزائی لوگ ہیں۔ عاطف کو مرزائی رکھنا ڈیل کا حصہ تھا، اس لیے عمران کو تھوک کر چاٹنا پڑا۔ مالونہ آسیہ کو رہا کرنا بھی ڈیل کا حصہ ہے، اسی لیے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر مالونہ رہا کر دی گئی تو دجالی قوتیں کچھ ریلیکسیشن کر دیں گی۔ دوسری صورت اکنامیکل کرائسس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن مالونہ کا مقدمہ چلا اسی دن ڈالر مہنگا اور اسٹاک ایکسچینج میں کمی آئی۔ عمران خان نے اقتدار کے لیے مرزائی مافیا سے جو بے شرمانہ ڈیل کی ہے، اگر وہ
خود مسلمان ہوتا تو کبھی بھی یہ ڈیل نہ کرتا۔ بہرحال مقدمے کا فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ یہی کہتی ہے کہ فوج کی طرح 1947 سے لے کے اب تک عدلیہ میں مرزئی ہولڈ رہا ہے، جس کی طویل تفصیل ہے۔ مالونہ آسیہ کیس میں ایک جج سید آصف کھوسا، اگرچہ کھوسا سرداروں میں بہت سے لوگ مرزئی ہیں، مگر بہرحال میں جج سید کھوسا کا پروفائل پڑھ کر چونک گیا کہ کھوسا کی بیوی جسٹس نسیم شاہ کی بیٹی ہے۔ نسیم شاہ کا والد محسن علی شاہ اپنے والد کے ساتھ قادیان جا کر مرزئی ہوا تھا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کو بھٹو کے خلاف مقدمے میں بھی مرزا ناصر نے ہی لگوایا تھا۔ نسیم شاہ بھٹو کی پھانسی کے کئی سال بعد اقرار بھی کر چکا کہ اس پر بھٹو کے خلاف فیصلہ دینے کا دباؤ تھا، اور ظاہر ہے یہ دباؤ قادیانی جماعت کی طرف سے تھا۔ بہرحال نسیم شاہ کی قادیانی نوازی اور اس کے والد کے مرزئی لنک کی گواہی خود مرزئیوں کا ایک شاعر اور اہم عہدیدار ثاقب زیروی کی زبانی اس ویڈیو میں اس کا کلپ سنا جا سکتا ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ نسیم حسن شاہ بھی ایک مرزئی ہی تھا، اور مرزئی مافیا کسی بھی مرزئی لڑکی کی شادی غیر مرزئی سے تو ہونے نہیں دیتے۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ جسٹس کھوسا بھی زندیق مرزئی ہے، جس کو نسیم شاہ مرزئی نے اپنا داماد بنایا تھا۔ لہذا کھوسا مالونہ کی رہائی کا حکم ہی صادر کر چکا ہوگا۔ بہرحال وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی ختم نبوت تنظیمیں تو برائے نام ہیں اور صرف چندے وندے کے چکر میں ہوتے ہیں، مگر مسلمانوں کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مراکز میں پاکستان کی عدلیہ اور دیگر اداروں میں تعین مرزئیوں کی نشاندہی کا ایک سیل بنانا بہت ضروری ہے۔ میں اکیلا اگر اپنے محدود وسائل سے ضیاء الحق باجوہ تا عمران خان کے کٹر مرزئی ہونے کے شواہد اکٹھے کر کے سوشل میڈیا پہ لگا سکتا ہوں، تو اگر یہی کام منظم طریقے سے ایک سیل بنا کر کیا جائے تو مؤثر طریقے سے مرزئیوں کو مزید بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ مالونہ آسیہ تو رہا ہو جائے گی، مگر آئندہ کے لیے ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے نہ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بھرپور تحریک چلانی ہوگی کہ پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ عمران خان، قمر جاوید باجوہ، عثمان بزدار، فواد اور دیگر مرزئی کلیدی عہدوں پہ فائز ہوں۔ لہذا قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سب کے استعفے کا بھرپور مطالبہ کیا جائے۔ جب تک عمران خان اور باجوہ وغیرہ کا عوامی طور پہ نام لے کر ان کے مرزئی ہونے کا اعلان نہیں کیا جاتا، تب تک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بدلنے کا خطرہ ہر وقت رہے گا۔ عمران اور باجوہ کے مرزئی ہونے کے جتنے ثبوت سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں، اصولی طور پر ان ثبوتوں کی بنیاد پر ایک تحریک بہت پہلے شروع کرنی چاہیے تھی۔ عمران اور باجوہ کا نام لے کر ان کے مرزئی ہونے کا اعلان نہ کرنا کسی بھی طور پر ناموس رسالت کی پاسداری کے معیار پہ پورا اترتا ہی نہیں۔ امید ہے کہ جلد یہ سننے کو ملے گا کہ فلاں نے اپنی تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہونے کا ثبوت یہ کہہ کر دیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور فوجی سربراہ مرزئی ہیں۔ ان کو ہٹانا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ مرزئی ہٹاؤ تحریک اتنا فضل تھا، یعنی احمدیت میں بھی وہ ٹریپ کی طرح کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ روزنامچے کے جناب 2 کیسز ہوئے اور ہمیں پتہ چل گیا، وہ تھانے دار صاحب بتا دیتے تھے بیچارے۔ ہم نے اس کے لیے رٹ کی کہ قبل از گرفتاری ضمانت ہو جائے۔ ٹھیک، چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ اور مرزا نصیر احمد ان کے ساتھ تھے، عبداللہ باجوہ 2-4 وہ بیچارے کنڈکٹ کر رہے تھے۔ تو یہ لگا ڈویژنل بینچ میں جسٹس نسیم حسن شاہ اور ایم ایس ایچ قریشی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ان دنوں یہ سارے مطلوب ہو گئے تھے، رامے صاحب بھی آتے تھے، ہتھ کڑی کے ساتھ آتے تھے،
راجہ منور احمد صاحب آتے تھے، وہ بھی ہتھکڑی سے آتے تھے، ایک الطاف سین وہ ٹیکنیکل ایڈیٹر ہے ہمارا ایک، وہ بھی آتا تھا، وہ بھی ہم اچکنے پہن کے چلے جاتے تھے، اور یہ ہمیں گرفتار نہیں کرانا چاہتے تھے۔ محسوس ہوا، مثلا محسوس ان کی باتوں سے ہوا کہ پہلے دن جب ہم گئے پیشی ہوئی تو کوئی ڈی ایم عوان صاحب بعد میں تو شخص نے بڑے احسان کیے، ایڈوکیٹ جنرل تھے، مشہور معروف وکیل تھے، تو ان کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ نسیم حسن صاحب کی آواز بڑی زنانہ سی ہے، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ وہ ایکیوزڈ کہاں ہے، تو میں اٹھا، میں نے کہا مائی لارڈ آئی ایم ثاقب زیروی۔ او ثاقب زیروی، اس قوم کے ترانے گاتا رہا، نغمے سناتا رہا ان کو، اس سے بہتر آدمی مسٹر دوست محمد عوان، اس سے بہتر آدمی ڈیفینس آف پاکستان کہاں مل سکتا۔ نیکسٹ انہوں نے کہا جی وہ میم شین، میم شین وہ 2 دفعہ قید ہوا۔ کیوں قید ہوا بھائی؟ اس کے لیے قید ہوا کہ ڈیفینس آف پاکستان رول لگے۔ مسٹر دوست محمد عوان، ہم آج تو سننے کے قابل نہیں، تھک گئے ہیں، 1.5 مہینے کے بعد سنیں گے، آپ ان کو ریسٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 6 مہینے جی اس نے اس طرح چلائے، اور ایک میں تو عجیب بات کی، اور اس دن چودھری عزیز احمد باجوہ حیران ہوئے کہ یار نسیم حسن نے حد کر دی۔ میں نے کہا دوستی تو اس کے والد سے تھی، ہم حضرت صاحب کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے محسن شاہ کے پاس، لیکن اس نے نبھا دی۔